اور جو شخص رجال الغیب سے مدد لینا چاہتا ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی زیارت کرے یا ان لوگوں میں شامل ہو، تو آج میں خاندان قادریہ کا ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ آپ جب پریشانی میں گھر جائیں، جب آپ کو کوئی رستہ نہ دکھے، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، اب آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو آپ پھر اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی مدد کو اللہ کے کون سے نیک بندے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے کوئی چلہ نہیں کرنا، آپ نے کوئی پڑھائیاں نہیں کرنا، آپ نے کئی گھنٹوں بیٹھ کے نہیں کرنا، صرف ایک دن کا عمل کہ جو سلاسل کے اندر باقاعدہ طور پہ تعلیم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم ہر روز یہ کرنے بیٹھ جاؤ، صرف اس وقت اس حاجت کے لیے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی کہ جب ایک شخص کسی ایک ایسے اسٹیج پر آ جائے کہ جب ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے، کیا صرف دعا ہی اس مریض کو بچا سکتی ہے، باقی ہم نے تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، تب آپ پکار کر دیکھیں کہ کیسے مدد ہوتی ہے۔ اور غوث العظم آج بھی اپنے قبر مبارک میں، اپنے دربار میں ایسے ہی تصرف رکھتے ہیں جیسے آپ اپنی حیات میں رکھا کرتے تھے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ کو قطب ربانی کہا گیا ہے۔ جب ایک شہید نہیں مرتا، وہ زندہ ہوتا ہے، ہم عقل نہیں رکھتے، ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہ کہو، اور جو اللہ کا محبوب ہو۔ ایک عام بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو رجال الغیب سے مدد باقاعدہ طور پہ لی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہ جب کسی بزرگ، کسی صاحب سلاسل ہوتے ہیں، جب وہ اپنے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، جب وہ اپنے نظر و نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں، تو اس وقت باقاعدہ طور پر بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی اور رجال الغیب کی باقاعدہ طور پر آمد ہوتی ہے، کہ جیسے کوئی ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 17 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 24 تاریخ کر رہا ہے، کوئی چاند کی 29 تاریخ کر رہا ہے، جو ہر مہینے کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، پراپر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مریدوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جب یہ محفل چل رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان کی جو حاجت ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب کون ہے اور محبوب کے محبوب کون ہیں، صرف یہ سمجھنے والی بات ہے، باقی سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب کبھی کسی پریشانی کے حالت میں گھر جائیں، جب کبھی ایسے مقام پر آ جائیں کہ جب کوئی رستہ نہ دکھ رہا ہو، کیونکہ جو یہ رجال الغیب ہے نا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب جو ماتحت ہوتے ہیں، یہ قطب الاکبر کے ہوتے ہیں، اور جو قطب الاکبر ہے وہ غوث العظم ہے۔
یعنی کہ جتنے بھی اس دور میں یا اس دور سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ تھے، جتنے بھی روحانیت کو تقسیم کرنے والے لوگ تھے، سلاسل کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ تھے، وہ تمام کے تمام آپ ہی کے ماتحت ہیں۔ دربار غوثیت سے ہی باقاعدہ طور پہ منتقلی کی جاتی ہے۔ اور مختلف خانوادے کے جو مریدین جو ہوتے ہیں، جو جن کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے جب سالک کی، تو ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص جس مقام پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ شخص کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ کس مقام پر فائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں اس دور میں، تو یہ سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام، جس مقام پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، جس جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، جو مقام و مرتبہ اس کو دیا جاتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے، اور اگر جب راز کھل جاتا ہے تو وہ راز نہیں رہتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، ایسی خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ولایت عطا کی ہے یا مجھے جو مقام عطا ہوا ہے، یہ کس نبی کے قدم پر ہے؟ یعنی کہ آپ کتنے روحانیت میں مقام رکھتے تھے، ریاضت کا عالم کیا تھا آپ کا، اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر کا؟ آپ کے دل میں خیال آ گیا؟ تو آپ کے ایک مرید، شاید وہ کسی دوسرے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا نام شیخ بہان پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا، مجھے ذہن میں نام ان کا یاد نہیں رہا، لیکن وہ ان کے پاس گئے، آپ سے پوچھ کر گئے اپنے مرشد سے کہ مرشد میں فلاں بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، اور ہمارا بھی سلام پیش کرنا ان کو۔ جب حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید تھا، جب وہ ان کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کو میرے مرشد نے سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے؟ کیا کہا کہ بتاؤ وہ یہودی کیسا ہے؟ تو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو انہوں نے یہودی کہہ دیا۔ خیر، ادب کا تقاضا اور ادب کا مقام یہی تھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کری۔ جب آپ نے وہاں سے گزرے، واپس لوٹے، تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ ہاں تم نے ہمارا سلام دے دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور انہوں نے ایسا کہا۔ تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ کہ میری جو ولایت ہے ولایت موسوی ہے۔ تو آج کے دور میں تو جتنے بھی ہیں وہ تو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص جس مقام پر بھی ہوتا ہے وہ اس کو خبر نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پریشان ہیں کسی ایسے معاملات میں کہ قرض کے تلے دب گئے ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، روحانی مسائل ہوں، یا پھر روحانیت میں کامیابی کے لیے ہو، یا پھر ایسا ہونا کہ ہم کئی اعمال کر رہے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی علاج ہو جاتا ہے لوگوں کا، کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ڈسٹرب ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، تو ہم ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدد لے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جمعے کی شب، اب جمعے کی شب کوئی سی بھی ہو، کوئی سی بھی مہینے کی ہو، کسی بھی تاریخ کی ہو، لیکن شب جمعہ ہو، شب جمعہ وہ حلوہ بنائے، خرید کے نہ لائے، خود بنائے، اپنی والدہ سے بنوائے، اپنی بیوی سے بنوائے، یا اپنے بچوں سے بنوائے، یا خود بنائے، لیکن بنائے خود حلوہ جمعے کی شب کو۔ حلوہ جب بن جائے
اور جب جمعے کی شب لگے اس وقت ایک پانی کا گلاس رکھے اور حلوہ رکھے، اور جس طریقے سے ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، ہم اصال و ثواب کرتے ہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے اصال و ثواب کریں۔ جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو طریقہ کار معلوم ہے، آسان جو عام لوگ ہیں، جن لوگوں کو نہیں معلوم، وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر سورہ توبہ کی آخری 2 آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو صرف سورہ فاتحہ چاروں کل ہی کافی ہے عام لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ سلسلے میں جو ہمارا طریقہ کار ہے اس طریقے سے کریں، پڑھیں۔ اس کے بعد 111 مرتبہ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رجال الغیب اغیثونی بحق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بس شیخ عبد القادر جیلانی تک پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ یہ اسم دہرائیں اور پرسکون ہو کے بیٹھ کے دہرائیں۔ جب 111 بار پڑھ لیں اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد جب آپ 111 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو شب جمعہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جمعے کی شب ختم ہونے سے پہلے جمعے کی شب یعنی کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی مدد آن پہنچے گی، ان کی مدد آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں اولیاء کرام، یہاں تک کہ میں نے تجربوں میں سے دیکھا ہے کہ ایک شب سے دوسری شب ختم ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رجال الغیب میں سے، لیکن ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ واقعی یہ نہیں بولیں گے کہ میں رجال الغیب ہوں، نہیں، آپ کی جو مجد ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے توسل سے ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن 111 مرتبہ آپ نے اس وقت بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اپنی نیت رکھیے گا، دعا کیجیے گا، اس کے بعد جو حلوہ ہوگا وہ گھر والوں میں تقسیم کر دیں، گھر والے کھا لیں، پانی گھر والے پی لیں۔ گھر والے اتنا نہیں کھا سکتے تو باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو اپنے ورد میں رکھے، ورد میں لا تعداد رکھے۔ عمل کیا ہے؟ یا رجال الغیب اغیثونی بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور جو لوگ مدینے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اب وہ سفر چاہے یورپ کا ہو، وہ سفر چاہے مکے کا ہو، وہ سفر چاہے مدینے کا ہو، وہ سفر چاہے کسی بھی ملک کا ہو، اب جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ اب انسان تنہا بھی سفر کرتا ہے، اور جب انسان تنہا سفر کرتا ہے اس کے بعد اس کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیتا ہے وہ سفر کے دوران حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، سامان چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ سامان چھوڑ کے چلا جائے اور 1 ہفتے بعد اس جگہ پر آئے تو سامان اس کا اسی کے صورت میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ تجربات میں سے ہیں لوگوں کے۔ ایک شخص گیا، راستہ بھٹک گیا، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ترتیب و طریقے سے، تو آپ صرف اسی اسم کے ذریعے، اسی نام کے ذریعے پکاریں، 11 مرتبہ کافی ہے پڑھنا، باقی تکرار جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم گئے، ہمارے ساتھ سفر میں نکلے، کوئی بیگ چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب باقاعدہ طور پہ واقعات میں سے ہیں، تاریخ میں سے ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے، آپ کا سارا سامان گدھے کے اوپر لادا ہوا تھا، تو گدھے نے سامان گرا دیا اور گدھا آگے کی جانب چلا گیا۔
آپ کہتے ہیں کہ اگر میں گدھے کو پکڑتا تو میرا سامان جاتا، اگر میں سامان کی دیکھ بھال کرتا تو میرا گدھا جاتا جو سواری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رجال الغیب کو پکارا، اور جب میں نے رجال الغیب کو پکارا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لمبے قد والے سفید لباس پہنے ہوئے روشن چہرے والے وہ میری سواری کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے سامان کی حفاظت میں مامور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے خود لگائی ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں ہے رجال الغیب کے معاملے میں نہیں کہتا، یہ اولیاء کرام فرما رہے ہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود اپنے بزرگوں کے منہ سے سنا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے خود تجربات کیے، میں نے خود لوگوں کو تعلیمات دی کہ جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں چلو یہ کر لینا، جاؤ، تاکہ تم محفوظ رہو۔ اور جتنے لوگوں نے اس عمل کو کیا وہ 100% کامیاب اپنے گھر کو لوٹے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ بیگ میں رقم ہے، اب آپ کو رقم ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانی ہے، اب آپ کو معلوم ہے حالات خراب ہیں، لوگ ہیں، چور لٹیرے ڈاکو سبھی موجود ہیں، تو آپ اپنے گھر سے اسی طریقے سے پکار کے آپ چلے جائیں۔ مجال ہے کہ آپ کا سامان جل جائے، مجال ہے آپ کا سامان لٹ جائے، مجال ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، مجال ہے کہ آپ کو کوئی حادثے کا شکار ہو، مجال ہے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو آپ کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنی ٹرانسمیشن سے پہلے میں نے کیا کہا کہ جو قطب اکبر ہوتا ہے نا، اس کا نام، میں تو بولتا ہوں قادریوں کے لیے حضور غوث پاک کا نام ہی اس میں اعظم ہے۔ اور جب بھی آپ لوگوں کا عمل مکمل ہوا کرے تو میں اپنے چاہنے والوں کو ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی عمل کریں، آپ جب دیکھیں نا کہ آپ کا آخری دن ہے تو کوئی بھی میٹھے کا انتظام کر لیں، میٹھا نہ کر سکیں پانی کا گلاس رکھ لیں اور فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا عمل دہرائیں، اپنا عمل دہرائیں، چاہے وہ 3 بار دہرا لیں، 11 بار دہرا لیں، 7 بار دہرا لیں، اپنا عمل دہرائیں۔ دہرانے کے بعد حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور بالخصوص قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پہنچائیں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور پھر پیش کریں، اور اس کے بعد جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے موکلان کو، اس کے جو ماتے جتنے بھی نوری مخلوقات ہیں ان سب کو ترتیب بار اس کو بخشیں۔ اس کے بعد پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس عمل کے فیوزات، اس کی برکتیں مجھے عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کامیاب ہوگے۔ اچھا، ایسا کر لینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہوں، اگر کسی آیت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ روانی میں کچھ نہ کچھ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، تو اس سے اگر کوئی عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس سے اس کو رجعت کا سامنا نہیں ہوتا۔ جب انسان اس طریقے سے لوٹاتا ہے، اس طریقے سے بخشتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر نگیٹو اثرات نہیں پڑتے بلکہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔